کہہ دیں اگر یہ جمع ہو جائیں انسان اور تمام جن مل کر علی اس بات پر ان یأتوا بمثل ھذا القرآن کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لائیں گے، لا یأتون بمثلہ وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ کہ آپ اندازہ لگائیں سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی۔ اللہ نے جنات کو بھی ایک بہت بڑی طاقت دی ہے، وہ نظر نہیں آتے یا پھر وہ کسی اور صورت میں آتے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں اور جنات دونوں سے جہنم کو بھرے گا جو نافرمان ہوں گے۔ تو جنات میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سزا اور جزا بدلہ جو ہے وہ ہر ایک کو دینا ہے۔ اگر ایک نبی فرماتے ہیں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے، وہ اس کے ذریعے اس بکری کو مارے گا۔ تو قیامت میں حساب ہر ایک کا ہوگا اور ہر ایک نے دینا ہے، چاہے وہ بول سکتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن جیسی کوئی چیز لانا چاہیں تو قرآن تو بات کی بات ہے، پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن وہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین صرف وہی ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے۔ قرآن کی تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ قرآن اس کے علاوہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، نماز، اس کی دعائیں، روز مرہ کی دعائیں، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کا کی کوئی عمر نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہ بچہ ہوں تو سیکھنا ہے، اگر جوان ہے یا بوڑھا آدمی ہے تو اس کے اوپر اگر قرآن نہیں اس کو پڑھنا آتا تو اس کو چاہیے وہ پڑھے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب تک زندہ ہے وہ چل پھر نہیں سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا۔ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی عاقل بالغ ہے تو اس پر نماز فرض ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم یہ میرے بھائیو دوستو میرے آپ پر، ہم سب پر فرض ہے، اور یہ سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، فرمایا آپ علیہ السلام نے من جاء مسجدی ھذا، جو میری مسجد نبی میں آیا، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ، مگر وہ اس کی سوچ صرف یہی ہے کہ وہ کوئی چیز سیکھے یا سکھائے، تو فرمایا فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کے مقام و مرتبے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ ثواب، یہ مقام، یہ مرتبہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں یا قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو فلیقرأ فی المصحف، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرا کرے، وہ قرآن پڑھا کرے۔ قرآن پڑھنے کے ہر لفظ پر اللہ رب العالمین نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک بادل اتر کے آیا ہے اور آ کر بالکل قریب آ چکا ہے، اور اس وجہ سے ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا،
قریب میں ان کا بچہ سو رہا تھا، اس لیے وہ اٹھے اور اپنے بچے کو اٹھایا، تو وہ بادل دوبارہ آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بتایا یہ ماجرا ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بادل جو تھے اس پر فرشتے تھے جو آئے تھے تمہاری قرآن کی تلاوت سننے، اور جب تم نے قرآن کی تلاوت بند کر دی تو وہ چلے گئے۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پر فرشتے آ کے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس قرآن کے اندر جو سورہ بقرہ ہے، یہ جس جگہ اگر تلاوت کی جائے تو وہاں شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ اور فرمایا روز پڑھنی چاہیے، یا ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم زندگی میں اگر ایک دفعہ جس جگہ پڑھ لی جائے تو وہ جگہ میں خیر و برکت پھر بھی یقیناً اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ مقام مرتبہ میرے بھائی دوستوں قرآن کو پڑھنے کا اور اس کو سیکھنے کا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس قرآن کی برکت انسان کو صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں انسان کو ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، انسان کے مرنے کے بعد ہر مومن شخص کو اس کے عملوں میں سے، اس کی نیکیوں میں سے کیا چیز ملتی ہے؟ فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر انسان کو اس کے مرنے کے بعد ان نیکیوں کا اور عملوں کا ملتا ہے۔ اور وہ ان میں پہلا عمل کون سا ہے؟ فرمایا علما علمہ و نشرہ، وہ علم کہ جس علم کو اس نے پھیلایا، وہ علم کہ جس کی اس نے لوگوں کو تعلیم دی۔ وہ چھوٹی سی بھی بات ہو، اگر اس کو کوئی اچھی بات پتہ ہے تو اس نے وہ لوگوں کو بتائی، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہی ہے جو لوگوں کا بھلا سوچے۔ تو اس نے لوگوں کو جو ایک بھی بات ہو اچھی اس کو اگر بتائی، فرمایا آپ علیہ السلام نے، تو وہ اس علم جو لوگوں کو اس نے تعلیم دی ہے اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کو صورت میں ملے گا۔ اور فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور وہ نیک اولاد کہ جس کو اس نے چھوڑا ہو وہ نیکی کرے گی، اس نیکی کی تعلیم ماں باپ نے دلائی تو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور فرمایا وَمُصْحِفًا وَرَّثَهُ، یا قرآن کی کوئی اس نے کسی کو قرآن دیا پڑھنے کے لیے، یا قرآن کی اس نے تعلیم دی۔ او مسجداً بناہ، یا اس نے کوئی مسجد بنائی ہو اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے اس نے کسی مسجد کو بنایا تو اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہ، یا اس نے مسافروں کے لیے کوئی گھر بنایا ہو کہ لوگ جو سفر کر کے آتے ہیں ان لوگوں کو، عوام الناس کو فائدہ اور بھلا ہو، تو فرمایا اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور فرمایا او نہرن اجرہ، یا اس نے لوگوں کے لیے پانی کا مسئلہ حل کراؤ۔ یہاں الفاظ ہیں کہ اس نے نہر جاری کی ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، یا جیسے کنواں کھدوا دیا لوگوں کے لیے، لوگوں کے پانی کے بندوبست کے لیے اس نے پائپ لائن بچھوا دی عوام الناس کے بھلے کے لیے، تو فرمایا اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور فرمایا او صدقۃ اخرجہ من مالہ، یا وہ صدقہ جو اس نے صدقہ کیا اپنے مال میں سے اس نے نکالا، فی صحتہ، اس حال میں جب وہ صحت میں تھا، تندرست تھا اور اپنی زندگی کے اندر، تو فرمایا کہ یلحقہ من بعد موتہ، تو مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ الفاظ پہ غور کریں کہ وہ صدقہ جو اس نے کیا ہو کہ کب؟ جب وہ صحیح اور تندرست تھا، کیونکہ تندرستی میں کی جانے والی نیکی اور تندرستی میں کیا جانے والا عمل، وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو یہ حدیث ابن ماجہ کی 198 حدیث نمبر ہے اور صحیح ترین حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے اذا مات الانسان، جب انسان کوئی مر جاتا ہے
انقطع عملہ، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، ان میں وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، جو لوگوں کے بھلے کے لیے ہو، او علم ينتفع به، یا وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانی چاہیے، دین کی تعلیم، بنیادی تعلیم ہمیں دلانی چاہیے۔ اکثر معاشرے میں لوگوں کو نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، لوگوں کو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی، گھر سے داخل ہونے کی، گھر میں سے نکلنے کی دعا، کوئی چیز یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ والدین نے دینی تعلیم کے لیے توجہ نہیں دی، تو اس لیے وہ چیزیں یاد ہیں۔ اور اگر وہی والدین ان کو دینی تعلیم کے لیے توجہ دلاتے تو یقیناً میرے بھائیو دوستو، یقیناً ان بچوں کو بھی یاد ہوتی، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے والدین کے لیے بھی یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا انسان کے لیے نیکی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعلقہ، جو قرآن اگر جس کو یاد ہو تو اس کو چاہیے وہ قرآن بار بار پڑھتا رہے، وہ قرآن کو یاد رکھے، جب ہی یاد رکھے گا جب وہ اس کو پڑھتا رہے گا۔ اگر اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ قرآن کو بھلا دے گا۔ فرمایا انما مثل صاحب القرآن، بے شک قرآن کے پڑھنے والے کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو بندھا ہوا ہے، ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہبت، اگر آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو وہ رکا رہے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ چلا جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی رکھتے رہنا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، بے شک یہ ہر چیز کا سر ہے۔ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، اور تم جہاد کو بھی پکڑے رکھنا۔ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَةُ الْإِسْلَام، بے شک یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ اور وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور تم لازم پکڑنا اللہ کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اس کی وجہ سے تمہاری جو روح ہوگی وہ آسمان میں ہوگی اور تمہارا ذکر زمین میں ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت یہ مجھے آپ کو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی اور کے بارے میں نہیں، میرے اور آپ کے بارے میں یہ نازل کیا ہے کہ مجھے آپ کو زندگی کیسے گزارنی۔ کیونکہ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا سے میں نے اور آپ نے سب نے جانا ہے، کسی نے پہلے تو کسی نے بعد میں۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہوگا تو مرے گا، ایسے بھی لوگ ہیں، جوان ہیں، صحیح ہیں، تندرست ہیں، بالکل تمنا ہے جینے کی، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن باہر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی سے اور موت آ جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس شخص کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اس کو موت آتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد آتی ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں ایک عقل مند شخص کون ہوتا ہے؟ عقل مند اس کو نہیں کہتے کہ جو اپنے رب پر یقین بھروسہ کرتا ہے مگر اپنے رب کی نہیں مانتا۔ وہ بے وقوف ہے جو شخص اپنے رب پہ یقین کرتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے مگر اپنے رب کی مانتا نہیں ہے۔
اپنی مانتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے، عقل مند وہ شخص ہے کہ جو شخص اپنے رب پر یقین کرتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر اپنے رب کی مانتا ہے۔ اس کی ماننا کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس کی فرما برداری کیا ہے بنیادی انسان کے لیے؟ کہ وہ اس کو چاہیے 5 نمازیں پڑھے۔ اب میں اپنے رب سے کو مانتا ہوں لیکن رب کی نہیں مانتا، اپنی منمانی کرتا ہوں، تو میرے بھائیو دوستو، میں عقل مند نہیں ہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے مجھے آپ کو چاہیے ہم اپنے رب کی جب مانتے ہیں اپنے رب کو تو اپنے رب کی مانے بھی۔ جب ہم اپنے رب کی مانیں گے تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آسانیاں فرمائیں گے اور آخرت میں بھی فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص 10 آیتیں اگر پڑھتا ہے روز تو اس کو نیکوں میں لکھا جاتا ہے، غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اور فرمایا جو شخص 100 آیات اگر روز پڑھتا ہے تو فرمایا اس کو قانتین، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص 1000 آیتیں اگر روز پڑھ لیتا ہے تو فرمایا اس کو مقنطرین، اللہ کے برگزیدہ اور خزانہ پانے والے لوگوں میں اس بندے کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ نے میرے آپ کے لیے اتارا ہے، اس کو مجھے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو فرشتے بیٹھ کر اس کی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے چمڑے کانپ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہوتا ہے، ان کے اللہ کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب میں آپ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ یہ قرآن میرے آپ کے لیے عربی میں اتارا ہے آسمان سے، لیکن میرے آپ کے پاس موجود ہے میری آپ کی زبان میں، ہم چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ پڑھیں گے یقیناً میرے بھائیو دوستو ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، ہمارا گھر ہدایت کے راستے پہ ہوگا۔ جب ہمارا گھر ہدایت کے راستے پہ ہوگا تو ہم خیر کی علامت ہوں گے، کیونکہ ایک انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، وہ پڑوسیوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، وہ معاشرے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے بھی برا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے سب سے بڑے رب کی نہیں مانتا، وہ چھوٹے کسی کی کیا مانے؟ وہ پھر دنیا میں ہر ایک کے لیے برائی کا سبب بنتا ہے۔ جانور بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، روڈ کے راستے بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، اور نیک انسان راستے سے پتھر ہٹاتا ہے نہ کہ وہ انسان کو تنگ کرے۔ اور برا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے قبیلے میں، ہر جگہ لوگوں کے لیے برائی کا سبب بن رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو مجھے آپ کو اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بنیادی چیز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے روزانہ، اپنی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے، اللہ اجر دیتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا چیزیں اتاری ہیں اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، جس نے قرآن، یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا، قرآن کی کتاب میں سے اگر ایک حرف پڑھا تو فرمایا فلہ بھی حسنہ، اس کے لیے نیکی ہے۔ اور نیکی کون سی ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، اس نیکی کے کو 10 گنا بڑھایا جائے گا۔ جس طرح اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینے والے کی مثال ایک دانے کے طرح ہے کہ جو دانہ زمین میں اگر ڈالو تو وہ زمین سے، وہ دانے سے ایک
کوپل پھوٹتی ہے اس سے 7 بٹے نکلتے ہیں، ان 7 بٹوں میں ہر ایک میں 100 دانے ہوں، دیکھو 1 سے 700 بن گئے، ایسے اللہ ایک نیکی سے 700 نیکیاں کر دیتا ہے، لیکن اخلاص اور اللہ کی رضا ہو۔ تو فرمایا اور والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس کی نیکی جو ہے 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ لا اقول لکم الف لام میم حرفن، میں تم سے نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے اور میم ایک حروف ہے۔ تو اللہ 30 نیکیاں اور 30 کو ڈبل آپ 10 گنا کرتے ہیں تو 300 ہو جائیں۔ تو یہ اجر و ثواب، یہ نیکیاں کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ کس بات پر دیتا ہے؟ اخلاص پر دیتا ہے۔ کس بات پر دیتا ہے؟ کہ اللہ سے، جس سے راضی ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرے۔ میں دوبارہ یہ حدیث آخری سنا دوں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا اللہ، اس کا رسول اس سے محبت اور پیار کرے، اس کو چاہیے وہ قرآن کو پڑھے۔ جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے پیار کرے گا۔ تو دعا ہے اللہ سے جو میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔